مجھے لگتا ہے میں نے باغ فتق کا تعارف آپ کو کروا دیا تھا کہ باغ فتق کیا تھا اور کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا اور کس زمانے کے اندر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا۔ تفسیر در منصور کے اندر اور ابو یعلا کے اندر ایک روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی کے اندر باغ فتق حوالے کر دیا تھا، ان کو یعنی کہ ہدیہ کر دیا تھا، تحفہ دے دیا۔ اب اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باغ فتق تو حضرت فاطمہ کا پہلے ہی تھا، ان کو تحفہ مل گیا تھا، ہدیہ مل گیا تھا، تو پھر حضرت ابو بکر نے ان کو کیوں نہیں دیا؟ یہ بہت بڑا اشکال اور سوال ہے۔ اور اس روایت کے اندر دو لفظ آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت اتری وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ کہ میرا پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے حق دے دو، تو اس کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر وہ باغ فتق وہ حضرت فاطمہ کو تحفتاً دے دیا، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ دو اہم پوائنٹ ہے اس روایت کے اندر۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ یہ جب اتری تو نبی علیہ السلام نے باغ فتق حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیا، یہ آیت مدنی نہیں ہے، مکی ہے، یعنی یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے اندر اتری ہے۔ اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ باغ فتق کب ہوا، اس کا معاملہ کب ہوا؟ 7 ہجری کے اندر، یعنی ہجرت کے 7 سال کے بعد باغ فتق حاصل ہو رہا ہے۔ اور اس روایت کے اندر لفظ آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بس یہ آیت جب اتری وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ تو آپ نے باغ فتق حضرت فاطمہ کو حوالے کر دیا، تو یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ملتی نہیں ہیں، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو لفظ آ رہے ہیں نا ابو سعید خدری سے ہے، اصل میں یہ ابو سعید خدری نہیں ہے، یہ راوی ہے ایک صائب بن یزید، صائب بن یزید کلبی، اور اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹا انسان اور رافضیت رکھتا تھا، صحابہ کا بغض اپنے دل میں رکھتا تھا۔ امام ذہبی نے بھی لکھا اور امام رازی نے بھی لکھا، دو بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ایک اور راوی بھی ضعیف ہے، اور یہ جو راوی ہے نا اس کے بارے میں امام ذہبی، امام رازی، امام ابن کثیر اور بھی بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ راوی انتہائی کذاب درجے کا راوی ہے، جھوٹ باندھتا تھا۔ تو یہ 3 باتیں اس روایت کے ضمن کے اندر میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ جو ابن سعید ہے نا اس کی کنیت تھی ابو سعید، جس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ہے نا، تو نام اس کا تھا ابن سعید، اس کی کنیت تھی ابو سعید، تو لکھنے والوں نے ابو سعید خدری لکھ دیا، اس طرح وہ مغالطہ لگایا، ورنہ یہ روایت نہیں ہے۔ باقی کسی کتاب کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ آئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باغ فتق دے دی۔ البتہ اس کے الٹ ضرور ہے مسلم شریف کے اندر کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، باغ فتق کا مطالبہ کیا، نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری یہ بات ہے، سوال ہے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اے لوگو، یہ الفاظ دیکھیں، اے لوگو، پورے سب انسانیت کو خطاب ہے کہ ہم نے ایک بچے کے لیے عورت کی مثل حصہ رکھا ہے۔ یہ وراثت کی تقسیم کے اندر یہ آیت ہے، یعنی کہ اگر وراثت کے 3 حصے ہیں نا تو 2 حصے بچے کو ملیں گے مرد کو، اور 1 حصہ جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا، یہ ہے ہاں جی تیسرا حصہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت تو عام ہے، اس کے اندر نبی بھی ہے، غیر نبی بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، یعنی جو بھی اپنی وراثت چھوڑ کر گیا اس کا 2 حصے جو ہیں وہ بیٹے کے ملیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا، یہ تو آیت عام ہے۔ تو پھر اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وارث بنتی تھی۔ یہ سوال ہے، جواب سنیں۔ سوال ہمارا اس پر ایک اور یہ ہے ہماری طرف سے کہ دیکھیں، اگر کوئی بندہ اپنے باپ کو قتل کر دے، یہ اپنے باپ کا وارث بنتا ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنے باپ کو قتل کر دے نا، یہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنتا۔ نبی اسلام نے فرمایا قاتل مقتول کا وارث نہیں بنتا، ایک یہ قانون ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ
اگر باپ کافر ہو اور بیٹا مسلمان ہو، یا بیٹا کافر ہو اور باپ مسلمان ہو، یہ بیٹا پھر بھی اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ تو آیت عام تھی، ہر بندے کو شامل ہے، جس بندے نے بھی وراثت چھوڑی اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ لیکن یہ دو چیزیں ہم نے کہاں سے لی کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بنتا، اور جس کا دین الگ ہو، بیٹے کا دین الگ ہو، باپ کا دین الگ ہو، یہ بھی اپنے باپ کا وارث نہیں بنتا۔ یہ کہاں سے لیا؟ حدیث سے۔ ہم نے کہا تیسری ایک اور چیز بھی حدیث سے ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ لا نورث ولا نورث نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کا وارث بنتے ہیں۔ یہ بھی حدیث سے مشہور ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے، امتیوں کے لیے ہے۔ یہ بھی بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کی بات مان بھی لیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا تھا، حضرت ابو بکر کی خلافت ختم ہو گئی، حضرت عمر کی بھی ختم ہو گئی، حضرت عثمان کی بھی ختم ہو گئی، چوتھی خلافت کس کی آئی؟ حضرت علی نے دے دیا تھا حضرت حسن و حسین کو، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ معلوم ہوتا ہے حضرت علی کا یہ اپنی خلافت کے اندر باغ فتح حسن و حسین کو نہ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر کا فیصلہ حق تھا۔ چوتھی بات یہ ہے، یہ جو وراثت ہوتی ہے اس کے اندر صرف بیٹیاں اور بیٹے شریک ہوتے ہیں یا بیویوں کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ بولیے، بیویوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارکہ ہوئی تو ازواج مطہرات نے بھی یہ پروگرام بنایا کہ حضرت عثمان کو بھیجیں اور حضرت ابو بکر سے وراثت کا مطالبہ کریں۔ آگے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہیں نبی کا وہ فرمان معلوم نہیں ہے کہ ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، ہماری وراثت علم ہوتا ہے۔ پھر ازواج مطہرات یہ حدیث سن کر حضرت ابو بکر سے وراثت کا مطالبہ کرنے نہیں آئی۔ یہ بھی بات ثابت۔ اچھا، ایک سوال اہم رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وراثت لینے کے لیے کیوں آئیں یا کیوں مطالبہ انہوں نے کیا؟ یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے اس واقعہ کے اندر۔ اس کا ایک جواب علماء نے یہ دیا کہ حضرت فاطمہ کو یہ حدیث پہلے معلوم ہی نہیں تھی، جب حضرت ابو بکر نے بتایا تو پھر بعد میں معلوم ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن یہ جواب کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ کے متعلق یہ حدیث تھی تو انہیں معلوم ہونی چاہیے تھی۔ حضرت علی کو جب معلوم ہے تو حضرت فاطمہ کو بھی معلوم۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو حدیث معلوم تھی، وہ اپنے بابا کا جو حصہ لینے آئی تھی وہ باعث برکت لینے آئی تھی، یعنی کہ نشانی کے طور پر میں اپنے بابا کا باغ رکھنا چاہتی ہوں۔ ابو بکر نے فرمایا کہ نشانی آپ رکھ تو لیں گی برکت، لیکن برکت سے بڑی چیز وہ ہوتی ہے جو پیغمبر کا فرمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک یہ بھی کلیئر کر دوں بات کہ یہ جو باغ فتح تھا نا، یوں نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا اور اس میں اپنا خرچہ نکالنے لگ گئے، نہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اسی واقعہ کے اندر آگے الفاظ آتے ہیں، حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی یہ آپ کے بابا کا حصہ ہے، آپ کے بابا کا حق ہے، انہوں نے یہ چھوڑا ہے، لیکن جس طرح آپ کے نبی کے زمانے میں، آپ کے بابا کے زمانے میں اس کا سلسلہ چل رہا تھا نظام، یعنی اس کے اندر سے ہی آپ کے خرچے پورے ہوتے، آپ کے آل رسول کے خرچے پورے ہوتے، انما یاکل منہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یہ آگے بھی چلتا رہے گا، آپ کا خرچہ اسی سے پورا کیا جاتا رہے گا۔ یعنی اس واقعہ کے بعد بھی حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، حضرت علی کا خرچہ اسی باغ سے پورا کیا جاتا رہا۔ حضرت ابو بکر جب سے خلیفہ بنے 2 سال کے اندر حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ نہیں دی۔ معلوم کیوں؟ ان کے پاس اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، یعنی کہ انہوں نے 2 سالوں میں صاحب نصاب ہی نہیں بنے، پھر وہ کیسے اپنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو بکر کا ایک اپنا قول موجود ہے، بات موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ تو جو ابو بکر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ حضرت فاطمہ کو کیسے غمگین کر سکتا ہے؟ پھر وہ دوسری حدیث فٹ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو تکلیف دی تھی نعوذ باللہ، اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی۔ ہم نے کہا اگر اس طرح آپ فٹ کریں گے نا، ایک اور واقعہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے لگے تھے۔ ابو جہل تو فوت ہو گیا نا، مر گیا، اس کی بیٹی مسلمان تھی۔
تو ابو جہل کے قبیلے کے لوگ آئے کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتے ہیں. حضرت علی نے یہ ارادہ کر لیا اور حضرت فاطمہ کو کیا اس سے تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. اس طرح حدیثیں فٹ نہیں ہوتی ہیں. حضرت ابو بکر جتنی اہل بیت اور آل رسول سے محبت کرتے تھے وہ آپ کا اندازہ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں میری معلومات میں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. اب انشاءاللہ ہم حضرت ابو بکر کی سیرت کو شروع کر رہے ہیں. چونکہ 22 جمادی الثانی ان کی وفات مبارکہ ہے تو اسی نسبت سے ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں ان کے زندگی کے ذکر کریں گے. دیکھیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی سیرت یا ان کا تذکرہ انہی دنوں کے اندر بند ہے جن کے اندر وفات ہوئی ہے، بلکہ یہ نسبت ہوتی ہے. چونکہ وہ دن چل رہے ہیں، ایک دنیا کا دستور ہے، تو ہم بھی کچھ چیزیں ذکر کر دیتے ہیں. ورنہ اس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک دو جمعے جو خطبے وہ کلیئر کر دیے تو ان کی پوری شان ختم ہوگی. اس طرح نہیں ہوا کرتا ہے. اچھا، ابو بکر ابو کا معنی ہوتا ہے والا بھی اس کا معنی آتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے والا. ابو بکر یہ ذہن میں رکھیں، با کاف اور را، یہ عربی زبان میں جس جگہ پر بھی آ جائے نا اس جگہ پر معنی ہوتا ہے پہلا. با کاف اور را. یہ جب سورج نکلتا ہے نا مشرق سے تو اس وقت کو کہتے ہیں بکرا. قرآن میں بھی بکرا تاؤں واسیلا. بکرا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سورج کی پہلی کرن اس وقت نکل رہی ہوتی ہے. پہلی کرن میں نے آپ کو بتایا با کاف را جہاں پر بھی عربی زبان میں آ جائے تو معنی ہوتا ہے پہلا. حضرت ابو بکر کو بھی ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر پہلے نمبر لینے والے تھے. یہ چیز ہے. تو میں آج تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے غار ثور والا اور ہجرت والا واقعہ ذکر کروں گا. اس کے اندر کچھ چیزیں آئیں گی وہ بھی میں آپ کو سامنے ذکر کرتا چلا جاؤں گا. جو بچ جائے گا پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پر. یہ جو واقعہ ہے نا ہجرت والا، اس کا ایک ٹکڑا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے الفاظ بنائے ہیں. وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ جب غار میں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر تھوڑا سا غمگین ہوئے، ڈرے، تو نبی علیہ السلام نے جو تسلی دی اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بنایا ہے. اس جگہ پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ سب کے نزدیک اس غار کے اندر آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہی شریک تھے، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور کسی صحابی کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے. پورے قرآن آپ کنگال لیجئے گا، کسی صحابی کے لیے صحبت کا لفظ نہیں بولا گیا. یہاں پر حضرت ابو بکر کے لیے صحبت کا لفظ بولا گیا. ایک اور صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ جو نبی اسلام کے غلام تھے، ان کا نام قرآن میں آتا ہے لیکن صحابیت کا لفظ قرآن میں ان کے لیے بھی نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ حضرت ابو بکر کے صحابی ہونے کا ہی انکار کر دے، صحابی ہونے کا ہی انکار کر دے کہ یہ نبی اسلام کے صحابی نہیں تھے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لفظ قرآن مجید کے اندر آ گئے. باقی کسی صحابی کے بارے میں قرآن میں نہیں آیا کہ یہ صحابی ہے، نہ حضرت علی کے بارے میں، نہ حضرت عمر کے بارے میں، نہ حضرت عثمان، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں آیا ہے. سنیں جی، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ جو ہم نے پیغام تجھ تک پہنچایا ہے وہ پیغام لے کر پوری دنیا میں پھیل جا، اور لوگوں کی پرواہ نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تجھے پتھر ماریں گے، لوگ تجھے گالیاں دیں گے میرا پیغمبر، لیکن واللہ یعصمک من الناس، جب لوگ تجھے تنگ کریں گے تو یہ تیرا پروردگار تیری طرف سے لوگوں کو کافی ہو جائے گا. میں اللہ آپ کی حفاظت. آپ دیکھیں گے کہ اس واقعہ کے اندر اللہ نے کیسے حفاظت کی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا سے پہلی وحی لے کر آئے ہیں. پہلی وحی لے کر آئے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم کانپنے لگ گیا. قرآن مجید کا روب اتنا تھا پہلے دن، اور جبریل امین کو اللہ کے پیغمبر نے یوں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اصلی حالت میں دیکھ لیا تھا تو اللہ کے پیغمبر کا جسم کانپ رہا تھا، سردی لگ رہی تھی. گھر میں تشریف لائے نا حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں خدیجہ زملونی دسرونی،
مجھے کمبل دے، مجھے چادر دے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ وفا کا پتلا، شرم و حیا کا بیگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی مقام والی خاتون تھی۔ اللہ کے پیغمبر اپنی زندگی کی آخری لمحات میں بھی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے کہتے تھے واہ خدیجہ این مثل خدیجہ، ہائے میری خدیجہ تجھ جیسا بھلا کون ہے میری خدیجہ۔ 25 سال نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں، باقی کسی اپنی زوجہ کے ساتھ اتنا عرصہ نہیں گزارا۔ حضرت عائشہ پھر عرض کرتی تھی اللہ کے رسول آپ اس بوڑھی کو کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے عائشہ میں تو اپنی خدیجہ کو آخری سانس تک یاد کرتا رہوں گا، کیونکہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر گھر تشریف لائے نا، جسم کانپ رہا ہے اللہ کے پیغمبر کا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، پھر بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے 5 باتیں کہیں، فرمانے لگی اے اللہ کے پیغمبر لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے پیغمبر آپ کو میرا پروردگار کبھی رسوا اور غمگین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتصدق الحدیث، اس لیے آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ 5 چیزیں آگے بتائیں۔ پہلی چیز بتائی کہ آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے، وتقری الضیف، اور آپ تو مہمان نواز ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی اے اللہ کے پیغمبر آپ تو حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی وتصدق الحدیث، اور آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور 5ویں چیز فرمائی وتکسب المعدوم، اللہ کے پیغمبر آپ تو غریبوں کو کما کر کھلاتے ہیں۔ یہ آپ نے بات سن لی، اب دوسری بات کی طرف جانے لگا ہوں، اس کا جوڑ تاکہ ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے نا تو لوگ ان کو روکتے تھے، عبادت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، قرآن کی آواز کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انہی باتوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ ہو کر جب نکلنے لگے، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، ایک جگہ پر جب پہنچے نا تو آگے ایک ان کو سردار مل گیا، ابن دغنہ۔ کیا نام؟ ابن دغنہ۔ اب سننا، جو باتیں حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت کہی تھی نا، 5 باتیں، یہ وہی 5 باتیں ابن دغنہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کہے گا۔ یہ کافر تھا، کہنے لگا ابو بکر کہاں جاتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن دغنہ میں تجھے کیا بتاؤں، میری قوم میرے پروردگار کی عبادت مجھ کو نہیں کرنے دیتی ہے، تنگ آ کر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابن دغنہ کہنے لگا اے یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرجا، اے ابو بکر تجھ جیسا بندہ نہ خود نکل سکتا ہے نہ تجھ کو نکالا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتصدق الحدیث، وہی 5 باتیں جو ابو بکر کے، وہی 5 باتیں جو حضرت خدیجہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کہی تھی، وہی 5 باتیں ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کہی ہیں۔ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ بخاری کی دونوں حدیث ہیں، دونوں۔ پہلی جو حدیث ہے نا وہی والی، وہ بھی بخاری میں ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری میں ہے۔ میرے دوستو اسی لیے تو ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ جب ساری دنیا اللہ کے پیغمبر کو کہہ رہی تھی کذبتا کذبتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، ابو بکر اس وقت کہہ رہا تھا صدقتا صدقتا، میرا پیغمبر آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ جب معراج سے آئے نا، جب معراج سے آئے، لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہو اپنی جگہ سے اٹھے، بیت المقدس میں جائے، ادھر سے انبیاء کو جماعت کروائے، پھر اوپر جائے اللہ سے باتیں کرے، پھر اپنی جگہ پر آ کے سو جائے، رات پوری نہ گزرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل دوڑا اپنی جگہ سے اور جا کر ابو بکر کے پاس پہنچا ہے اور کہہ رہا ابو بکر کچھ سنیے تو نے باتیں۔ ابو بکر کہتے ہیں کون سی باتیں؟ کہہ رہا ہے مجھے یہ بتا ابو بکر، تو تاجر انسان ہے، بڑا زیرک انسان ہے، تو مجھے بتا ایک بندہ ہو اپنے گھر سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں میں پہنچ جائے، بیت المقدس سے اوپر چڑھے، اللہ سے باتیں کرے، پھر نیچے آ جائے، تو مانتا ہے یہ بات؟ ابو بکر فرمانے لگے ابو جہل میں کہوں نہیں مانوں گا، تو کہے تبھی دنیا نہیں مانے گی، ابو لہب کہے پھر بھی دنیا نہیں مانتی ہے، عتبہ اور شیبہ کہے پھر بھی دنیا نہیں مانتی ہے، لیکن اگر آمنہ کا لال کہے تو میں آنکھیں بند کر کے مانتا ہوں، کیونکہ میں جب جبریل امین کا دنیا میں آنا مانتا ہوں تو محمد عربی کا اوپر جانا کیوں نہیں مانوں گا؟ جب میں جبریل کا آنا مانتا ہوں تو ان کا جانا بھی مانتا ہوں۔ اسی لیے تو صدیق اکبر بن گئے، اسی لیے تو صدیق اکبر کہلاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا نا کہ اب آپ کی دعوت ادھر ٹھہر گئی ہے۔ حضرت عمر ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ کے اندر، اور بھی کافی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو ابھی تک حکم نہیں ہوا ہجرت کرنے کا۔ اللہ کے پیغمبر کو ایک دن وحی آتی ہے کہ آج رات آپ کی تیاری ہے نکلنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا، سخت گرمی تھی۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا نا کہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں تو انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی اہم بات ہے۔ اسی سے کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا تھے کہ ہجرت جو ہے نا وہ دوپہر کے وقت ہوئی ہے، حالانکہ دوپہر کے وقت نہیں، رات کے وقت ہوئی ہے۔ تشریف لے گئے صدیق اکبر کے گھر کے اندر، سوال کیا ابو بکر اگر گھر میں کوئی بندہ ہے تو اس کو باہر نکال دو۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب کوئی اور بندہ تو نہیں ہے، سبھی میرے اپنے گھر والے ہیں، ان پر تو آپ کو اعتبار ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر، آج رات کو ہجرت کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا نا کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں، آگے سے سوال کرتے ہیں صحبت یا رسول اللہ، ہجرت تو آپ کر رہے ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی کون بنے گا؟ کون بنے گا ساتھ؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جس رب نے مجھے حکم دیا ہے ہجرت کرنے کا، اس رب نے ہی تجھے میرا ساتھی بنا کر بھیجا ہے، تو ہی میرے ساتھ ہجرت کرے گا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی مجھے اس دن پتا چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے، خوشی کے بھی آنسو ہوتے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ تیار رہوں گا۔ رات کا وقت آ گیا، اب ادھر بھی میٹنگ جاری ہے کہ محمد عربی کا کیا کیا جائے۔ کچھ نے کہا جلا وطن کر دیتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں اگر جلا وطن کر دیا تو اس کی دعوت تو اور پھیل جائے گی۔ کچھ نے کہا قید کر دیتے ہیں، پھر کہنے لگے اگر قید کریں گے تو اس کے ساتھی تو جان نثار ہے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، محمد کو کبھی قید نہیں رہنے دیں گے۔ تیسری تجویز ابو جہل دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ تجویز پسند آ گئی کہ قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ کیا کیا جائے، کس طرح قتل کریں گے؟ ہر قبیلے کا ایک نوجوان انسان آئے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دے گا۔
جب صبح نکلیں گے نا نماز کے لیے تو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح ہوا، کیونکہ یہ اس طرح تھا کہ جب ہر قبیلے کا آئے گا نا تو یہ قریش جو قبیلہ ہے یہ تو سارے قبیلے سے تو نہیں لڑ سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دیت مانگیں گے، تو جب ہر قبیلے کا ایک لڑکا ہوگا تو کچھ نہ کچھ کر کے دیت بھی دے دیں گے، اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ طے ہوا۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت آ کر جبریل امین نے بتایا کہ نکلیے گا اللہ کے پیغمبر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں، باہر چمکتی ہوئی تلواریں ہیں۔ جبریل کیسے نکلوں؟ ادھر کہتا ہے نکلو اور ادھر کہتا ہے کہ باہر چمکتی ہوئی تلواریں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اللہ نے حکم دیا ہے نکلنے کا، اور فرمایا ہے کہ اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دو، چونکہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے تو حضرت علی ساتھ ہی سوتے تھے، تو سلا دو جی، ٹھیک ہے۔ حضرت علی بستر پر سو گئے۔ میرے دوستو، یہ بستر کوئی عام بستر نہیں تھا، یہ ابھی کچھ دیر کے بعد اس بستر پر تلواریں برسنے والی ہیں، لیکن یہ علی کا ہی تو جگرا تھا نا جو میٹھی نیند سو گیا، موت کا کوئی ڈر نہیں۔ جو علی ایک رات بستر پر سویا اس کی شان کو تو مانتے ہو، لیکن جو 9 سال عائشہ میرے پیغمبر کے بستر پر سوئی رہی اس کی شان کو نہ مانو تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ حضرت علی میٹھی نیند سو گئے، اللہ کے پیغمبر نکلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی مٹھی ریت کی بھری نا یوں پھینکی تو مشرک اندھے ہو گئے، دل کے پہلے اندھے سے آنکھوں کے اس وقت اندھے ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر یوں اپنی آیت کو اپنی زبان پر تلاوت کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے درمیان سے نکل گئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ نے کہا ہے میرا پیغمبر تو میرا قرآن سناتا جا، لوگوں سے حفاظت میں تیری کرتا چلا جاؤں گا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے میں تیری حفاظت کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر پہنچتے ہیں صدیق اکبر کے دروازے پر، من بالباب، کون آیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے سوال کیا نا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر میں آیا ہوں، نکلیے گا۔ اب سارا گھرانہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں لگ گیا، حضرت ابو بکر بھی خدمت میں لگ گئے، تیاری ہو رہی ہے سفر کی۔ حضرت عائشہ بھی خدمت میں لگ گئیں۔ حضرت ابو بکر سارے پیسے جتنے تھے سارے دینار لے کر آئے، 2 اونٹنیاں کرائے پر لیں، یہ 2 اونٹنیاں، ایک آپ کی اور ایک میری۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے، جب سامان باندھ رہے تھے نا، حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سامان باندھ رہی ہیں، لیکن اس کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے۔ اس زمانے میں عورتیں ادھر کمر پر ایک کمر بند باندھتی تھی، ایک ٹکڑا۔ حضرت اسماء نے اس کو کھولا، کھول کر 2 ٹکڑے کیے، اس رومال کو کہتے تھے نتاقہ، نتاقہ۔ جب کھول کر 2 ٹکڑے کیے نا، سامان کو باندھنے لگی تو اللہ کے پیغمبر نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ ابو بکر کی بیٹی میرے سامان کو اپنے 2 ٹکڑوں کے ساتھ باندھ رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلا اے اسماء تو تو نتاقین ہے، تو تو ضم نتاقین ہے، تو تو 2 ٹکڑوں والی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ حضرت اسماء کا لقب پڑھ کے 2 ٹکڑوں والی، 2 ٹکڑوں والی نکلے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ حضرت نبی اسلام، حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ، یہ 3 بندے اب نکلے ہیں غار کی طرف۔ حضرت ابو بکر کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت ابو بکر نے کہ آپ نے
جو حالات مکہ میں چل رہے ہوں نا وہ ہمیں آپ نے بتانے ہیں، چونکہ ہمارا پہلا جو منزل ہے وہ غار ثور ہوگی، ادھر ہم کچھ دیر ٹھہریں گے، تو آپ نے حالات ہمیں بتانے ہیں کہ مکہ میں کیا چل رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کی یہ ڈیوٹی تھی، حضرت عبد الرحمن یہ آ کر روزانہ خبر دیتے کہ مکہ کے اندر یہ حالات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جب نکلے نا تو پیچھے کافروں نے اعلان کر دیا، اعلان یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر اور اللہ کے پیغمبر ان دونوں میں سے اگر ایک کو جو لے آیا تو اس کو 100 اونٹ ملیں گے، اگر ان دونوں کو کوئی لے آیا تو اس کو 200 اونٹ ملیں گے۔ کتنے؟ ابو بکر کے لیے بھی 100 اونٹ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی 100 اونٹ۔ حالانکہ دیکھیں حضرت ابو بکر کی شان کی کیا حیثیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے سامنے، لیکن بولی دونوں کی ایک لگ گئی، دونوں کی قیمت ایک لگ گئی۔ کیوں بلا؟ ہمارے استاد ادھر بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر انسان کے پاس 1 کلو دودھ ہو اور ساتھ 1 کلو پانی ہو، دودھ کی قیمت 100 روپیہ ہوگی، پانی تو مفت میں مل جاتا ہے نا، لیکن اگر کوئی بندہ اس پانی کو، اس کلو پانی کو کلو دودھ میں ملا دے تو اب یہ دودھ، یہ پانی بھی دودھ بن گیا ہے، اب اس پانی کی بھی قیمت وہی ہے جو دودھ کی قیمت ہے۔ ویسے تو ابو بکر کی شان بہت زیادہ تھوڑی تھی، اس کی اتنی قیمت نہیں تھی جتنی پیغمبر کی قیمت تھی، لیکن جس طرح وہ پانی اپنا رنگ چھوڑ کر دودھ کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے نا، تو اس دودھ کی قیمت کے برابر پانی کا بھی رنگ، پانی کی بھی قیمت بن جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے رنگ کے اندر جب ابو بکر رنگا گیا تو ابو بکر کی بھی اتنی قیمت لگ گئی جتنی پیغمبر کی قیمت تھی۔ محبوب کے رنگ کے اندر رنگ جانے کو محبت کہتے ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ حضرت ابو بکر اللہ کے پیغمبر کے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ فرمایا ابو بکر یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے ڈر ہے کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے، مجھے ڈر ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، مجھے ڈر ہے کہیں دشمن دائیں اور بائیں سے نہ آ جائے۔ میری کوشش یہ ہے کہ چاروں طرف میں سے دشمن جہاں سے بھی آئے پہلے میرا سینہ چھلنی کرے، پھر آپ تک پہنچے گا، پہلے تو مجھے مارے نا۔ پھر ابو بکر نے دیکھا نا کہ اللہ کے پیغمبر کے پاؤں کے اندر خون ہے، عرض کی اللہ کے محبوب یہ کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر کوئی میرے پاؤں تو کوئی ان پہاڑیوں پر چلنے کے عادی نہیں ہے، حریری پاؤں ہیں، نازک پاؤں ہیں، کوئی کنکر لگ گیا ہوگا جس کی وجہ سے خون آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ کہا تو ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب جب آپ کو سواری کی ضرورت ہے تو یہ میرے دونوں کندھے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ جب ادھر سے نکل کر غار ثور تک گئے تھے تو اونٹ نہیں تھے، کیونکہ پہاڑی سفر تھا، اس پر اونٹ نہیں چلتے ہیں۔ یہ ایک کافر انسان تھا، حضرت ابو بکر نے اس کے ذمہ لگایا تھا کہ جب میں پیغام بھیجوں گا تو 2 اونٹ تو نے لے کر آنے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ان کی معاملات ہو گئے تھے، ادھر اونٹ نہیں تھے، ادھر پیدل چل رہے تھے۔ اب حضرت ابو بکر نے اللہ کے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ میرے دوستو کیا منظر ہوگا؟ یوں لگتا ہوگا جیسے گلاب کے درخت کے اوپر گلاب کا پھول چمک رہا ہو، اللہ کے پیغمبر کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑی عجیب بات ہے ادھر، شاید میں نے آپ کے سامنے وہ واقعہ ذکر کیا ہوا ہے پہلے، وہ 70 صحابہ والا جن کو وہ طفیل نے شہید کر دیا تھا پہاڑیوں میں جا کر، بیر معونہ والا واقعہ، وہ لے گیا تھا صحابہ کو، 70 صحابہ ان کو شہید کر، انہیں کے اندر 70 صحابہ کے اندر ایک صحابی تھا عامر بن فہیرہ، یہی حضرت ابو بکر کا غلام جو اس سفر میں ساتھ تھا۔ جب اس کو انہوں نے شہید کیا نا عامر بن فہیرہ کو، فہیرہ بھی کہتے ہیں فہیرہ بھی کہتے ہیں، تو اس کی میت تک نہیں پہنچ سکے، ابھی جا ہی رہے تھے، یہ بخاری کے الفاظ، ابھی جا ہی رہے تھے تو اس کی میت آسمان کی طرف بلند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب سمجھیے گا میرے دوست، اللہ نے یہ ثابت کر دیا ہے
اے ابو بکر تو میرے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 3 میل کا سفر طے کرتا ہے، غار ثور تک لے کر جاتا ہے نا، دیکھ میں نے تجھے کتنا انعام دیا ہے، تو 3 میل تک میرے پیغمبر کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے تیرے پیغمبر کی، میں نے تیرے غلام کی یہ شان رکھی ہے کہ تیرے غلام کی میت کو میں نے آسمان کی بلندیوں میں بلند کر دیا ہے۔ یہ اس کا انعام تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ آگے ابھی چلتے ہیں۔ اب غار ثور میں جب پہنچتے ہیں نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ یہاں بیٹھیے گا، میں پہلے جاتا ہوں۔ غار کو صاف کیا، جب صاف کیا نا تو اپنے کپڑے کاٹ کر، چادر کاٹ کر غار کی ان سوراخوں میں دینے لگ گئے۔ یہ دیکھیے بیٹی اپنے کمر کا کپڑا کاٹ کر سامان باندھتی ہے اور ابو بکر اپنے جسم کے کپڑے کاٹ کر سوراخوں کو بند کر رہا ہے۔ ایک سوراخ بچ گیا۔ اب ادھر تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، بلکہ وہ آگے تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ ایک سوراخ بچ گیا، اس کے اندر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ میرے دوستو اللہ کے پیغمبر صدیق اکبر کی گود مبارک میں سو رہے ہیں، ابو بکر یوں نظارے کر رہا اللہ کے پیغمبر کے چہرہ انور کے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ سانپ نے جب آپ کی ایڑی پر اپنا ڈنگ مارا تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور آنسو تو یا درد کی وجہ سے نکلتے ہیں یا خوف کی وجہ سے نکلتے ہیں، یا انسان کو درد ہوتا ہے تو تب نکلتے ہیں، لیکن میرے دوستو اگر میرے آنسو نکلیں تو کپڑے میں جاتے ہیں، میرے آنسو نکلیں تو یہ مٹی جذب کر لیتی ہے، آپ کے آنسو نکلیں تو ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن صدیق تیرے آنسو پر بھی قربان جاؤں، تیرے آنسو تیری آنکھ سے نکلے ہیں لیکن اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیے، وہ تو اللہ کے پیغمبر کے چہرے انور پر آ کر گرے ہیں۔ اور اگلی بات بھی بتاؤں نا، اگر انسان کے جسم پر پانی آ جائے اور اس پانی کو صاف بھی کر دیا جائے، پھر وہ پانی کچھ نہ کچھ انسان کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ اب تجربہ اس کا کیجئے گا رمضان میں، جب گرمی ہوتی ہے نا زیادہ، تو اگر ٹیوب ویل پر نہائیں تو انسان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں بھلا؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسامات ہوتے ہیں، ان سے پانی اندر چلا جاتا ہے جسم میں۔ اللہ کے پیغمبر کے چہرے انور پر جب آنسو گرا ہوگا تو وہ آنسو اللہ کے پیغمبر کے جسم کے اندر گیا ہوگا، کیونکہ پانی تھا نا، پانی تو مسامات کے ذریعے سے جسم کے اندر چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر نے، اللہ نے ابو بکر کے آنسو کو ضائع نہیں ہونے دیا، ابو بکر کے جسم سے نکل کر محمد عربی کے جسم میں چلا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی بات بھی بڑی عجیب ہے، صدیق اکبر کی آنکھوں سے 2 مرتبہ آنسو نکلے ہیں۔ ایک یہ مقام ہے اور ایک وہ مقام جب اللہ کے پیغمبر کی وفات ہو چکی تھی تو صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ اس وقت بھی اللہ نے اپنے صدیق اکبر کا آنسو ضائع نہیں ہونے دیا، اس وقت بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ زندگی کا واقعہ، اللہ کے پیغمبر زندہ موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر زندہ ہوں تب بھی ابو بکر کے جسم سے آنسو نکل کر اللہ کے پیغمبر کے جسم میں جاتا ہے، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی ابو بکر کی آنکھ سے آنسو نکل کر محمد عربی کے چہرے پر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس واقعے کے وقت بھی اللہ کے پیغمبر نے اٹھ کر آنسو صاف نہیں کیا۔ صاف کرنے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، گرنے کا ہے تذکرہ، صاف کرنے کا نہیں ہے۔ اس وقت بھی آنسو صاف نہیں کیے، اور جب وفات کے بعد یہ ابو بکر کے آنسو محمد عربی کے جسم مبارک پر، چہرے مبارک پر گرے ہوں گے، اس وقت بھی تو صاف نہیں کیے ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے زندگی میں بھی ابو بکر کے آنسو محمد عربی کا جز بن گئے، وفات کے بعد بھی ابو بکر کے آنسو محمد عربی کا جز بن گئے۔
ادھر ختم کرتے ہیں، ایک بات سمجھ لیں، ادھر دو تین باتیں ایسی کی جاتی ہیں. ایک وہ بات ہے کبوتریوں کے انڈوں والی، ایک بات ہے وہ مکڑی کے جالوں والی، اور ایک بات ہے کبوتری کے گھونسلوں والی. یہ دو تین باتیں ہیں نا، یہ میں نے تلاش بہت کی ہیں لیکن مجھے یہ کہیں ملی نہیں ہیں. ایک جگہ پر ملی ہیں لیکن وہ جس جگہ پر ملی ہیں وہاں پر وہ مصنف خود لکھتا ہے کہ یہ باتیں ضعیف ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں. یہ تین بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، پچھلے سال ہم نے بھی بیان کی تھی، ابو بکر کی ستاروں والی نیکیاں. وہ ایک مشہور حدیث ہے نا، حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ حضرت عمر کی ہیں. آپ نے فرمایا کہ این حسنات و ابی، میرے بابا کی نیکیاں پھر کہاں گئی؟ تو نبی اسلام نے فرمایا تیرے بابا کی تو وہ ایک رات والی نیکی ستاروں سے بڑھ کر ہے. یہ روایت بھی موضوع ہے، اس کی اصل کہیں نہیں ملتی ہے. مشکات شریف کے اندر یہ ذکر ہے لیکن مشکات والے نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ کتاب بھی موجود نہیں ہے، اس دنیا میں ہے ہی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک راوی آتا ہے، وہ راوی بھی ضعیف ہے، سب محدثین کہتے ہیں جھوٹا راوی ہے. تو یہ جو روایت ہے نا ستاروں والی، یہ جھوٹی روایت. ہاں البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر یہ روایت جھوٹی بھی ہو، ضعیف بھی ہو، موضوع بھی ہو، ہمارا پھر بھی عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی نیکیاں ان ستاروں سے کہیں زیادہ تھی. ٹھیک ہے، البتہ یہ روایت جو ہے یہ موضوع ہے. باقی بھی اس طرح کی چیزیں جو مشہور ہیں وہ میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.